رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو سلسلہ چلا رہے ہیں وہ سلسلہ ہے سیریز کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جسے اللہ رب العالمین نے اپنے مخصوص کام کے لیے چن لیا تھا۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جسے اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں میں سے اٹھا کر انہیں امام بنایا تھا، اور انہی امامت کے سلسلے میں سورہ دخان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ اُخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِهِمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو دنیا کی دوسری تمام قوموں پر ہم نے ترجیح دی تھی، اسی وجہ سے ان میں انبیاء کرام بھیجے گئے، اور اسی وجہ سے ان کے درمیان بہت ساری کتابیں مبعوث کی گئیں، اور انہیں تمام قوموں میں مختص فرما کر ان کو کتاب عظیم کے ساتھ امامت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ سامعین کرام، جہاں اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں کے درمیان بنی اسرائیل کو اٹھا کھڑا کیا تھا، آخر وجہ کیا تھی؟ کیا دوسری قومیں اس دنیا میں موجود نہیں تھیں؟ ہاں، موجود تھی، مگر ان تمام قوموں کے درمیان میں دیکھا گیا تو قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ایک قوم کا کیا جاتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ کیا جاتا ہے، جن میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، مختلف صحفوں کو کا نفاذ کیا گیا، مختلف کتابوں کا نفاذ کیا گیا، اور تمام انبیاء کرام اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہوئے اگر کسی قوم کے درمیان وارد ہوتے رہے تو وہ بنی اسرائیل ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اس بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان تمام قوموں کے درمیان یہ واحد قوم تھی جن کے درمیان علم کی کثرت تھی، اور یہ وہ قوم تھی جو سوچنے سمجھنے والی تھی، یہ وہ قوم تھی جو آگے بڑھ کر کام کو انجام دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والی تھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام قوموں کے درمیان اس قوم کو اپنے لیے مختص کیا جسے بنی اسرائیل کا نام یعقوب علیہ السلام کے لقب کے اعتبار سے ان سے منسلک کر دیا گیا۔ اس وجہ سے وہ بنی اسرائیل کہلائے جانے لگے۔ ان میں سے ان کی اولاد یعنی 12 بیٹوں کی اولادیں بھی تھی، اور وہ اولادیں بھی تھی جو اللہ رب العالمین کے اس پکار پر جو انبیاء کرام نے دی تھی ان کے ساتھ ان کے خاندانوں میں جڑتے چلے گئے، تو وہ بھی تمام رابطے اور تمام رشتے توڑ کر اس رشتے کو انہوں نے اپنایا۔ اس وجہ سے وہ لوگ بھی بنی اسرائیل کے نام سے جانے پہچانے جانے لگے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ ہے وہ فضیلت جسے اللہ رب العالمین نے وہاں کنعان سے لے کر مصر کی وادی تک، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی کلاس میں دیکھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے حسد نے انہیں کنویں میں گرا دیا، اور وہاں سے نکل کر وہ شاہی دربار میں پہنچے، اور وہاں عزیز کے گھر میں انہوں نے اپنی بقیہ زندگی گزاری، اور وہاں سے نکلتے ہوئے جیل پہنچے، اور جیل سے جب باہر نکلے تو وہ اقتدار حاصل کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا گیا تھا، اور یہ فضیلت جب انہیں عطا کی گئی تو اسی کے درمیان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے تمام بھائی جو کنعان میں تھے اور ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود تھے، ان تمام کو لے کر مصر میں آیا گیا، اور وہاں ان کی زندگی کی شروعات ہوئی۔ ایک با اقتدار شاہی خاندان کی حیثیت سے وہ مصر میں برسر عام پر آئے۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ تذکرہ ہے جسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو وہاں یوسف علیہ السلام کی اخلاقی کیفیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ نبی جو اللہ رب العالمین کے اذن ہی کی بدولت وہ وہاں کنعان سے نکل کر بھائیوں کے حسد کی بنا پر ہی صحیح وہ کہاں پہنچے؟ مصر میں پہنچے، اور جب مصر میں پہنچے تو وہاں ان پر مختلف طرح کی بد اخلاقی کردار زلیخا کے نام پر کیا گیا، مختلف طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش گئی، مگر اس کے باوجود یوسف علیہ السلام وہ استقامت پسند شخصیت تھے جنہوں نے ثابت کر دکھایا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں،
انہوں نے تمام مطلب جو ہے چیزوں کو پسے پوچھ ڈال دیا اور اللہ رب العالمین ہی کے اذن کے مطابق وہ مطلب جو ہے ترجیح دیتے ہیں جیل میں جانے کو، اور جیل میں انہوں نے اپنی زندگی کی جہاں شروعات کی وہاں وہ ایک پیغمبرانہ زندگی گزارتے ہوئے دعوت حق کا پیغام مطلب لوگوں کے درمیان عام کرتے ہوئے بڑی مطلب جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی خاموش نہیں بیٹھے رہے بلکہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ جانے پہچانے جانے لگے، کیونکہ ایک واقعہ زلیخا ہو گیا تھا، اس کے بعد مطلب جو ہے پورے مطلب عمرہ میں یعنی پوری شاہی خاندان میں ان کا واویلا مچ گیا، اور اسی کے نتیجے میں سب نے مطلب اقرار کر لیا، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر بادشاہ سے درخواست کی کہ ذرا اس معاملے کو پھر سے مطلب پرکھ کے دیکھا جائے، تو اس درمیان میں دیکھا گیا کہ وہاں تمام عمرہ کے خواتین کو اکٹھا کر دیا گیا، بادشاہ نے پھر سے مطلب اس کیس کو اوپن کیا اور وہاں پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح وہ یوسف کا قصہ کیا تھا۔ اس وقت سارے کے سارے مطلب عمرہ کی وہ جو خواتین تھے خود زلیخا نے مطلب جو ہے اقرار کر دیا، حاشا للہ، یعنی یہ وہ مطلب شخصیت ہے جنہوں نے اپنے کردار پر کبھی کیچڑ اچھلنے نہیں دیا، انہوں نے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے بلبوتے پر انہوں نے تمام کے دل جیت لیے تھے، سب کو اخلاقی تعلیمات سے مطلب جو ہے آگاہی عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے جانی پہچانی ہے شخصیت کی حیثیت سے وہ منظر عام پر باہر نکل کر اقتدار کو حاصل کر لیا تھا۔ سامعین کرام، اسی کا تذکرہ سورہ یوسف آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین اس طرح کرتا ہے، قال انک الیوم الدین مکین امین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آپ ہمارے لیے قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب باختہ سے ہم کلامی کے نتیجے میں جب وہ باہر نکلے اور وہاں جب بادشاہ سے گفتگو کی تو اس درمیان میں وہاں بیٹھے ہوئے تمام عمرہ کے لوگ اور بادشاہ خود اقرار کرتا ہے کہ ہم آپ کی قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کو باعزت بری کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ آپ کو اقتدار عطا کرتے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ہی کے اذن کی بدولت جب یوسف علیہ السلام نے خزانچی کی حیثیت سے وہاں کا خزانہ مانگا کہ جہاں مطلب جو ہے خواب کا تذکرہ کیا گیا تھا، خواب کے نتیجے میں تعبیر بتائی گئی تھی اور تعبیر کے نتیجے میں جو باہر نکلے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو چیز مانگی وہ ہے وہاں کا خزانہ، یعنی کہا گیا کہ مجھے خزانچی کے حیثیت سے وہ تمام چیزیں عطا کر دی جائیں تاکہ اس اقتدار کی بدولت میں وہ مطلب جو ہے تدابیر کے اعتبار سے اس کو صحیح مطلب جو ہے اس پہ گامزن کر سکوں، اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کا خزانہ یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، اور حوالے کرتے ہوئے انہوں نے اس آیت میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی امانت داری پر مطلب کیا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ اقتدار پر آئے اور اسی خزانے کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں آئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اقتدار کو اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ مطلب جو ہے اسے ارینج کیا کہ سب نے دیکھا کہ اطراف کی مصر کے اطراف میں جتنے مطلب جو ہے آبادیاں تھی سارے کے سارے قحط کا شکار ہو گئے، مگر یوسف علیہ السلام کی اس مہارت کے نتیجے میں مصر خود بھی فلفل ہوتا رہا اور اطراف کی بستیوں کو بھی فلفل کرتا رہا، اور تمام مطلب غلہ اس وقت موجود رہا، وہ خود بھی کھاتے رہے اور دوسروں کو بھی دیتے رہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاق قدروں اور ان کی ذہنی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ذہانت کو بھی سامنے لے آتا ہے۔ تلمود میں بھی اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح کا اقتدار عطا کیا گیا تھا۔ تلمود میں بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو حکومت و اختیارات سونپنے کا فیصلہ تنہا بادشاہ ہی کو نہیں تھا بلکہ پوری شاہی کونسل نے بالاتفاق ان کے حق میں رائے دے دی تھی۔ یعنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کوئی مطلب جو ہے اکیلی حیثیت سے نہیں بلکہ ساروں کی رضامندی ہی کے نتیجے میں اقتدار انہیں حاصل ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اگر تفصیل دیکھی جائے تو لوگ مختلف طریقے سے جو بات مطلب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں خزانہ مطلب جو ہے دیا گیا تو بحیثیت افسر خزانہ یا پھر افسر مال یا پھر مطلب جو ہے قحط کمشنر یا پھر وزیر مالیات کی حیثیت سے وہ منظر عام پر آئے تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ رومی اصطلاح کے مطابق
مطابق سلطنت مصر کے کل مختار کل بن گئے تھے اور ان کو ملک کا سیاہ سفیدہ طور پر بالکل مطلب جو ہے خود مختار مطلب جو ہے انہیں طاقت عطا فرمائی گئی تھی. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی عطا کی. یعنی اس میں خود یوسف علیہ السلام نے اقرار کیا کہ مجھے تو نے بادشاہی عطا کی ہے, تو نے مجھے اقتدار عطا کیا ہے. یہی وہ زمانہ یوسف علیہ السلام کا ہے جہاں بنی اسرائیل کو عروج حاصل ہوا, مگر بہت سارے لوگ اپنے تفاسیر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہیں مطلب بنی اسرائیل کو وہ عروج حاصل ہوا. نہیں, بلکہ عروج یوسف علیہ السلام کے مطلب جو ہے زمانے میں اور ان کی توسط سے اللہ رب العالمین نے کنعان سے نکال کر مصر میں انہیں لے آ کر با اقتدار بنایا اور انہیں قوت عطا فرمائی تھی. اسی وجہ سے بائبل میں بھی مطلب جو ہے اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو اقتدار عطا کیا گیا تھا وہ اس طرح تھا. کہا گیا کہ سو میرے گھر کا تو مختار کل ہے اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی. وقت تخت کا مالک ہونے کے سبب میں بزرگ تر رہوں گا. دیکھ میں تجھے سارے ملک کا حاکم بناتا ہوں. تیرے ملک کے تیرے حکم کے بغیر میرا کوئی آدمی سارے ملک میں مصر میں اپنا ہاتھ پیر نہ چلا سکے گا. اور فرعون نے یوسف علیہ السلام کا نام دنیا کا نجات دندہا رکھا تھا, یعنی نجات دینے والا مطلب جو ہے کوئی پرسنالٹی ہے تو یوسف علیہ السلام کے نام سے انہیں جانا پہچانے جانے لگا. سامعین کرام, اس طرح مصر سے کنعان سے جب واپس مطلب جو ہے جب بھائی آئے تھے اور وہاں سے غلہ لے کر جب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو وہاں پر اپنے بھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو تعریفی الفاظ مطلب جو ہے کہے گئے تو وہ مطلب جو ہے ہمارے سامنے تلمود میں اسے قلم بند کر دیا گیا ہے. انہوں نے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس جو تعریفی کلمات کہے وہ اس طرح تھے. انہوں نے کہا کہ یوسف کی تعریف اس طرح مطلب کی کہ اپنے ملک کے باشندوں پر اس کا اقتدار ہے, اس کے حکم پر وہ نکلتے ہیں اور اسی کے حکم پر وہ داخل ہوتے ہیں. اس کی زبان سارے ملک پر فرما روائی کرتی ہے. کسی معاملے میں بھی فرعون کے اذن کی ضرورت اسے نہیں ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد, ان تمام کوٹیشنز کو سامنے رکھنے کے بعد جو بات مجھے اور آپ کو معلوم ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مختص کر لیا, اس قوم کو عروج عطا کیا گیا, اس قوم کو بڑھوتری عطا کی گئی, اس کو اقتدار عطا کیا گیا. دنیا کے اندر کسی قوم کو اس طرح اللہ رب العالمین مختص کرتا ہے تو صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد ہے اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کیا جائے, لوگوں کو حق بات کہی جائے, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف رجوع کیا جائے, اللہ کی طرف اسے پلٹایا جائے اور اللہ کے ہدایات کے مطابق اسے سیدھی راستے کی طرف گامزن کیا جائے. اس وجہ سے انبیاء کرام کو مبعوث کر کے ان کے ہاتھوں میں کتابیں عطا فرما کر ان کو سیدھی راہ کی طرف گامزن ہونے کا راستہ انہیں فرمایا گیا, اس لیے انہیں مختص کیا گیا. سورہ یوسف آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ لِيَتُوبُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی اور وہ خود مختار تھا, اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا سکتا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا کہ کس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو راہ ہموار کر کے اس کے لیے مصر میں اپنے پاؤں جمانے پر مطلب جو ہے ہم نے اسے آسانیاں فراہم کر دی. یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور مصر میں کنعان سے جب آئے تو کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی اور وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے. انہوں نے اس درمیان میں اپنے بچوں کو حق کی بندگی کی طرف دعوت دیتے رہے اور ہمیشہ اس کی تلقین کرتے رہے. آخرکار یعقوب علیہ السلام 147 ایئرز کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے. ان للہ و ان الیہ راجعون. سامعین کرام, سلطنت کے ایسے سلسلے میں اگر مطلب پلٹ کر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کی سلطنت جہاں پہ وہ حکومت کرتے تھے, جہاں اقتدار پر وہ فائز ہو گئے تھے, وہاں صرف خزانے کی حیثیت سے وہ مطلب جو ہے صرف ملک کو دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ
بلکہ وہاں کے سلسلے میں تاریخ کے پنات اور یہ تلمود اور پیدائش اور بائبل کے مطلب صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی سرگرم عمل کوشش کیا کرتے تھے. وہاں کا لا آف لینڈ جو تھا وہ اللہ کا دین تھا. اللہ ہی کے پیغمبرانہ مطلب جو ہے اس مشن کے اعتبار سے انہوں نے وہاں کے مقصد کے تحت حکومتوں کو سنبھالا تھا اور اس حکومت کے تحت پوری ملک کے درمیان انہوں نے اللہ کے دین پر غلبہ عطا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی. اور اسی کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو وہاں کا زرخیز علاقہ جو تھا اس علاقے کو مختص کر دیا گیا. بنی اسرائیل اس پر فائز ہوئے اور وہاں پر انہیں حکومتیں ہی عطا کر دی گئی اور وہاں تمام مختلف ریاستوں میں تقسیم کرتے ہوئے گورنر کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کو وہاں پہ پھیلا کر انہیں ریاستیں عطا کی گئی اور انہیں اقتدار عطا کیا گیا اور انہیں پاور عطا کیا گیا اور اس طرح وہ گورنر کی حیثیت سے وہاں اقتدار سنبھالنے لگے. اور حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام بھائیوں کی انڈر میں وہ مطلب جو ہے انہیں سرپرستی دیتے رہے اور صحیح معنوں میں پوری حکومت کو مصر کی انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا. اسی طرح 120 سال کی عمر میں آپ مطلب جو ہے علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. یہ رہا یوسف علیہ السلام کی شادی کے سلسلے میں پچھلی بار بھی سوال کیا گیا تھا. آئیے اس سلسلے میں تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین کرام یوسف علیہ السلام کی شادی کے سلسلے میں مختلف مطلب جو ہے الگ الگ قسم کے قصے سنائے جاتے ہیں اور زلیخا سے اس کا رشتہ جوڑا جاتا ہے اور اسی سے رابطہ جوڑتے ہوئے الگ الگ من گھڑت قسم کی کہانیاں ہمیں سنائی دیتی ہوئی اور لکھی ہوئی ملتی ہوئی مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. اس کی غلط فہمی کہاں ہوئی آئیے وہ دیکھتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ سن لیجئے کہ پھر مطلب جو ہے ہم آگے بڑھے. 78 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے سرداری ذی اقتدار عزیز اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے, ہم آپ کو بڑا نیک نفس انسان پاتے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 78 سورہ یوسف کی. اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اے سردار ذی اقتدار. اس کے بعد مطلب جو ہے ایک کوٹیشن میں ایک لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے عزیز. اس وقت کے دور کا ذکر کرتے ہوئے تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام کی جب حکومت چل رہی تھی وہاں کا بادشاہ اس وقت انتقال کر جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ساری مطلب جو ہے اختیاری قوت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے اور یوسف علیہ السلام وہاں کے اقتدار کل بن کے حکومت کرتے رہتے ہیں. تو ایسے دور میں یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں لوگ مطلب جو ہے جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ عزیز یعنی عزیز کہتے ہیں. وہاں کے اقتدار رکھنے والے شخص کو برسر اقتدار ہونے والے شخص کو ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے عزیز. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی جہاں مطلب جو ہے گئے عزیز کے گھر میں گئے جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ عزیز خزانچی تھا اور وہ مطلب جو ہے عزیز یعنی با اقتدار تھا. اس اعتبار سے اس کا نام عزیز مطلب کہا گیا جبکہ اس کا نام عزیز نہیں تھا. سامعین کرام ہندوستان میں اگر میں اور آپ گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں تو وہاں مطلب جو ہے ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سرکار. یعنی بتائیے سرکار کیا حکم ہے. عام طور پہ یہ سرکار والا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سرکار مطلب جو ہے سلطنت نہیں ہے, سرکار کوئی با اقتدار مطلب شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ احتراماً کہا جائے. اسی طرح عزیز بھی اسی طرح کا لفظ ہے جہاں یہ استعمال کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اقتدار پر آ گئے تو اس وقت مطلب جو ہے ان کی شادی کا مطلب جو ہے معاملہ آیا تو شادی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو شادی ہے وہ وہاں کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے فوہتریف مطلب جو ہے ایک شخص تھا جس کی بیٹی جس کا نام آسنار
تھا उनसे मतलब जो है शादी का तस्करा मतलब जो है मुझे और आपको सीरत के किताबों में मुझे और आपको मिलता है। तो यहाँ हुआ ये था कि अफवाहें मतलब जो है इस तरह हो गई कि वहाँ जब अजीज का इक़्तिदार पर आने की बात आई तो अजीज का इक़्तिदार पर आना तो उन्हें मतलब जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम बताया गया। और जहाँ पे फुतरेत का मतलब था वहाँ जुलेखा के शोहर का नाम अगर तस्करा लिया जाए तो शोहर का नाम था फो तरीफार था। फो तरीफार और फो तरीफी, इसका मतलब जो है दो मतलब जो है ये नाम थे, मगर उसको अफवाहों ने इतना मतलब जो है गलत मलत कर दिया कि उसको फो तरीफार बना दिया। और फो तरीफार के बाद जहाँ उनकी बेटी से मतलब जो है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया था वहाँ उसको बीवी बना दिया गया। और बीवी जाहिरी बात है फो तरीफार की बीवी जुलेखा थी। तो इस तरह से उनका रिश्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम से जोड़कर मुख्तलिफ मन घड़त किस्म की कहानियाँ इससे जोड़ दी गई। इसकी तफसीलात आपको तफहीमुल कुरान में आयत नंबर 78 यूसुफ की तफसील में आपको मतलब जो है मजीद तफसील से मिल जाएंगी। सामिन कराम, ये मतलब जो है वो किस्सा था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी के सिलसिले में आता है। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बाक़दर किरदार मतलब जो है शख्सियत थे, बहुत ही बाहया मतलब शख्सियत थे। उन्होंने कोई मतलब जो है ऐसा गलत काम नहीं किया और ना ही ये इश्कबाजियों की जो कहानियां हैं नौज़ुबिल्लाह उनसे मैच खाती हैं और ना ही उनसे मतलब जो है कोई ऐसी मतलब जो है कोई कहानी सही नहीं है। इसके बाद तफसील के साथ अगर देखा जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ही का तस्करा करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम रफ्ता रफ्ता मतलब जैसे ही अहकाम और हिदायत और मकासद के तहत इस दौर को मतलब जो है मुकम्मल करते हुए अपना इख्तिदार हासिल करते रहे तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे आराफ आयत नंबर 165 में इरशाद फरमाता है कि आखिरकार वो उन हिदायतों को बिल्कुल फरामोश कर बैठे जो इन्हें याद कराई गई थी। यानी यहाँ तस्करा किया गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मतलब जो है जब इख्तिदार पर थे तो उस वक्त वो मतलब जो है सही तौर पर अपनी कारकर्दगी में सब कुछ संभाल रहे थे। मगर हुआ ये है कि भाइयों ने मतलब जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल की जैसे ही मतलब जो है खबर आई उसके बाद ये मतलब जो है हिल कर रह गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम 137 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया में रहलत फरमा गए और उन्होंने जाते हुए नसीहत की थी कि ए मेरे भाइयों, इस से यहाँ मिस्र से जब निकल रहे हैं तो मेरी हड्डियों को ले जाकर फ़लस्तीन में मदफून कर देना। और इस तरह वो लोगों को भौतिकी की हिदायत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए इस यहाँ से रहलत फरमा गए। इसके बाद उनके भाइयों का तस्करा जो सूरे आराफ की 165 में मतलब जो है जो हमें मिलता है वो ये है कि वहाँ उन्होंने अपनी मतलब जो है वहाँ पे उनकी हुकूमतें थीं, उनकी रियासतें थीं, उनका इख्तिदार था। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए तो इन भाइयों के दरमियान बिगाड़ की शुरुआत हो गई, खराबियों की शुरुआत हो गई और वहाँ से फिर ये हिल कर रह गए। और इनके दरमियान जो बिगाड़ हुआ तो वो सबसे पहली खराबी जो इनके अंदर ओद आई वो है इनके अकीदे में खराबी आ गई। इनके अकीदे की खराबी क्या थी कि ये समझने लग गए थे कि हम जलीलुल क़द्र अंबिया की नस्ल से हैं, इसीलिए हमारे लिए बख्शिश का सामान है और बुजुर्गों के सदक़े हम मतलब जो है बहुस्न अंजाम हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये अकीदे की पहली खराबी थी जिसकी वजह से वो सारे अमाल करने की जो जद्दोजहद थी उससे वो आरी हो गए। दूसरी खराबी इनके अंदर जो आई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद वो कहा जाता है कि वो झूठे भरोसों की बुनियाद पर अपने दीन से गाफिल हो गए। दीन अल्लाह का तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन उरूज अता करता है, इसी की बदौलत इख्तिदार अता करता है, इसी की बदौलत हिदायत नसीब करता है। मगर हुआ ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद एक मतलब सदी गुजर गई। इस सदी के दरमियान में इनके दरमियान मुख्तलिफ किस्म के बिगाड़ आए और उन बिगाड़ों में एक बिगाड़ ये भी था कि ये झूठे भरोसों की बुनियाद पर कि हम किसी के सदक़े, किसी की मतलब जो है भरोसे और किसी मतलब जो है ख़ानदान के आने की बदौलत हम मतलब जो है इस रिलेशन की बुनियाद पर हम जन्नत में दाखिला हो जाएगा, इसी वजह से वो दीन से गाफिल हो गए। तीसरी खराबी जो इनके दरमियान आई वो ये है कि इनमें दुनिया परस्ती कूट कूट कर भर गई और ये दुनिया ही के पीछे बंदे बनकर रह गए और दुनिया को समेटने में अपनी सारी मेहनतें, सारी कोशिश
کوششیں، ساری جہد انہوں نے اپنی مطلب جو ہے قوتوں کے اعتبار سے اس دنیا کو سمیٹنے ہی میں لگا دی، اور چوتھی خرابی ان کے درمیان اگر آئی وہ یہ ہے کہ انہیں اقتدار کا نشہ سا طاری ہونے لگا، اور اس اقتدار کے نتیجے میں نوچم پھاڑی شروع ہو گئی، اور اپنے اپنے مطلب جو ہے خود مختار مطلب جو ہے شخصیت بننے کی مطلب جو ہے ان کے درمیان وہ ہوس مطلب جو ہے وجود میں آئی، جس کی بنا پر آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ اقتدار اور کرسی کی بل بوتے پر انہوں نے مطلب جو ہے ایک دوسرے کو مارنا اور کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو تہس نہس کر دینا، کسی کا قتل عام کرنا، یہ ان کے لیے آسان تر ہوتا چلا گیا، اور اسی کے نتیجے میں وہ سب بھائی آپس میں جو 11 رہ گئے تھے وہ سارے 11 بھائی آپس میں لڑنے کا مطلب لڑائی کا شکار ہو گئے، اور آپس میں ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئے، اور ان کے 2 حصوں میں بٹتے ہی ہوا یہ ہے کہ الگ الگ ریاستیں قائم ہونے لگی۔ اسی کے بعد جو مصر تھا، اسی مصر کے درمیان میں انہوں نے جو بڑی سلطنت میں فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی، شمالی اور جنوبی، اس حصے کو انہوں نے آدھا آدھا کر لیا۔ ان کی جو گشن یا مطلب جو ہے جشن کے نام سے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے زرخیز میدان میں انہیں وہاں رہنے کی آسانیاں عطا فرمائی تھی، اس علاقے کے قریب ایک پہاڑ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ ہے شمرون۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے جو وہاں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اسی پہاڑ کے نام کے ساتھ وہاں سلطنت قائم کی، اور جو باقیہ رہ گئے تھے وہ مطلب جو ہے پلٹ کر وہ مطلب جو ہے جنوب کی طرف چلے گئے، یعنی شمالی حصے فلسطین اور اردن کے علاقے میں انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی۔ ان کا کیپٹل سٹی سامریا تھا، اور یہ مطلب جو ہے وہاں پہ وہ سامرون کے اعتبار سے ہی انہوں نے اپنی کیپٹل سٹی کا نام بھی اسی طرح مطلب رکھا ہوا تھا۔ اور رہ گیا جنوبی سے مطلب جو ہے فلسطین یا اس طرف کا علاقہ، اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے یروشلم ان کا کیپٹل سٹی تھا، اور وہ وہاں پہ آدھے آدھے رہ گئے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بگاڑ کب آیا؟ یہ بگاڑ 1 صدی سے زائد عرصہ ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوئے، اس وقت ان میں یہ بیماریاں آئیں، اور اس بیماریوں کے نتیجے میں یہ ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں تفصیلات بھی ملتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودا، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اسے بھی اقتدار عطا کیا گیا تھا۔ یہ مطلب جو ہے جو 10 بیٹے تھے ان کے درمیان جو سلسلہ رہا وہ حسد کی بنیاد پر، سارا قصہ یوسف ہمارے سامنے آتا ہے، جہاں حسد کی بنا پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کی، ان محبتوں میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں سے مطلب آئے تو جھوٹ کے بل بوتے پر کرتے کو جو خون لگا کر کسی جانور کا مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہے۔ یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو مطلب بتائی جاتی ہیں کہ یہ حسد کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور یہ حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ جو چوتھا بیٹا تھا، جہاں مطلب جو ہے اسے اقتدار حاصل ہوا تھا، کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے وہ شخصیت تھی جس نے اپنے آپ کو مختار کل بنا لیا، وہاں اپنی سلطنت جہاں وہ گورنر کی حیثیت سے تھا وہاں اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے جو مطلب جو ہے مذہب کا نام لیا جائے گا وہ یہودا کی بنیاد پر، کیونکہ میں مطلب جو ہے میرا نام یہودا ہے، اسی بنیاد پر وہاں پر میرے نام سے وہ مذہب کا نام چلے گا، یعنی یہودی مطلب کہلائے جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر سیرت کی کتابیں ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں کہ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کیا، لوگوں کو اس طرف آگاہی کرانے کی کوشش کی گئی، اور انہیں متوجہ کرتے ہوئے اس بار پر کاربند کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب کے بعد آپ مطلب جو ہے یہودیہ کے نام سے مطلب جو ہے آپ یہودی کہلائے جائیں گے، میرے اصول و ضوابط کی بنیاد پر آپ اپنے مذہب میں ترمیم کر لیں گے۔ اس پر بہت سارے جو مسلمان تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے خلاف مطلب اپوز کیا، انہوں نے اس کو روک تھام کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کا کام یہ ہوا کہ اس نے وہاں موجود لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں تیزاب کے جو
بڑے بڑے ڈرمز تھے اس میں لوگوں کو مطلب جو ہے ڈبو دیا گیا اور وہاں ان کو ختم کر دیا گیا. یعنی جس طرح ڈکٹیٹر کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے بالکل اسی طرح کا رویہ اس نے اختیار کیا اور اسی کے نتیجے میں سارے جو لوگ اس کے مطیع ہو گئے ان کو اپنی سلطنت کے اعتبار سے اس نے انہیں وہاں پہ پناہ دی اور جو اس سے باغی ہوئے اور جس نے آواز اٹھائی انہیں اس نے ختم کر کے رکھ دیا. اس طرح یہ سلطنت ٹکڑوں میں بڑھ گئی. وہاں ایک مطلب جو ہے حصہ تھا جو خود یہودا کے اعتبار سے ایک مطلب جو ہے سلطنت وجود میں آئی اور دوسرا حصہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا حصہ جو جنوبی حصہ تھا یہ وہ حصہ تھا جہاں بقیہ 10 بھائی وہ مطلب جو ہے متحد ہوئے اور وہاں پر انہوں نے ایک حکومت قائم کی. اس طرح 2 ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئے. سامعین کرام اس طرح کی یہ کیفیات بتاتے ہوئے تاریخ مجھے اور آپ کو سبق دیتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ آپس میں یہ لڑائیاں اقتدار کی یہ ہوس یہ ٹکراؤ اور یہ ہٹ جانے والی کیفیت ان کو کمزور کر گئی ان کو دین سے دور لے گئی ان کے اقتدار میں بہت ساری خامیاں پیدا کرنے لگی. لوگوں کا اعتبار اور بھروسہ ختم ہونے لگ گیا. لوگ ان سے بدظن ہونے لگے اور آپسی لڑائی کے نتیجے میں نہ مطلب جو ہے وہ اطراف میں عوام کو دے سکے اور نہ ہی ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر سکے کیونکہ آپس کے ٹکراؤ بھی کے نتیجے میں سارا کچھ تہس نہس ہوتا رہا. اسی وجہ سے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو کر رہ گئی اور اللہ کے غضب میں وہ گھر کر رہ گئے. سامعین کرام یہ قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ان کی یہ تمام حرکتوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو جاتا ہے. اس ناراضگی کے نتیجے میں جہاں اللہ رب العالمین اپنی رحمت والا ہاتھ اپنی نظر عنایت والا ہاتھ کسی پر سے ہٹا لیتا ہے تو وہاں تباہی مچ جاتی ہے. وہاں پہ ان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. وہاں ان کا مطلب جو ہے غلط رخ کے ساتھ ان پر راہ مطلب جو ہے ہموار کر دی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا یہ ہے کہ اس دور میں یہ کھبتی مطلب جو ہے وہاں کا جو مقامی مطلب جو ہے جو لوگ تھے کیونکہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہاں امالیق مطلب جو ہے حکومتیں کیا کرتے تھے. امالیق عربی لوگ تھے جو 2000 سنے قبل مسیح میں وہاں پر آ کر مطلب جو ہے بس گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنے ساتھ کیونکہ وہ مصر کے بہت ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے ان کے خداؤں کو پسند نہیں کرتے تھے اس وجہ سے اپنے ساتھ وہ تہذیب کے ساتھ ساتھ اپنے خداؤں کو بھی لے آئے اور وہاں انہوں نے مصر کی ساری مطلب جو ہے جو خدائیں اور جو تہذیب تھی اسے بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا اور اپنی طرف سے اپنی تہذیب جو وہ لے آئے تھے اس تہذیب کو وہاں انہوں نے جاری و ساری کرنے کی کوشش کی. وہاں اپنے خداؤں کی پوجا پاٹ کی جانے لگی. اپنے خداؤں کو مطلب جو ہے منظر عام پر لے آئے اور لوگوں کو مطلب جو ہے زور و زبردستی اس کا مطلب جو ہے تائید منکی کرانے کی ان کو کوشش کرنے لگے. ایسے حالات میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسی درمیان میں یوسف علیہ السلام مطلب جو ہے برسر اقتدار آئے. وہاں اسلام پھیلنے لگا. اسلام کے نتیجے میں لوگ اللہ کے دین کی طرف رغبت اختیار کرنے لگے. کثیر تعداد میں لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کے پیغام کو انہوں نے سر خم مطلب جو ہے اطاعت کے مد میں اسے قبول کر لیا. اسی کے نتیجے میں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ مصر میں بڑی تعداد میں لوگ اسلام مطلب قبول کرنے والے لوگ تھے اور تہذیب کو اپنانے والے لوگ تھے. وہاں کا کلچر اسلامک تھا. وہاں کا پہننا اوڑھنا بات چیت ہر طرح مطلب جو کچھ تھا وہ سب کچھ مطلب جو ہے اسلام کے تحت تھا اور یہی مطلب جو ہے سلسلہ چل رہا تھا. مگر اسی درمیان میں قوم پرستی مطلب جو ہے وجود میں آئی اور قوم پرست انقلاب وہاں پہ وجود میں آیا. وہاں پہ قبطی قسم کے نوجوانوں کا ایک انقلاب رونما ہوا اور اس انقلاب نے وہاں کی امالیق کی اس مطلب جو ہے سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور ان کا خاتمہ کر دیا. کہا جاتا ہے کہ وہاں جب برسر اقتدار پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مطلب
जो बनी इसराइल थे वो भी आपस की लड़ाई के नतीजे में एक दूसरे में मतलब जो है खलत मलत होकर रह गए थे। इसी वजह से इख्तिदार उनका मतलब जो है ढीला पड़ गया था। दूसरी तरफ अमालिक मतलब जो है अपनी इख्तिदार में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, मगर कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में उस वक्त का जो बादशाह था वो भी दार इस्लाम में दाखिल हो गया, उसने भी कलमा शहादत मतलब जो है पढ़ लिया था। इसी के नतीजे में वो मुसलमानियत के दायरे में दाखिल होते हुए उसने भी मतलब जो है लैंड ऑफ द लॉर्ड जो है वो सब कुछ अल्लाह के दीन के मुताबिक उन्होंने मतलब जो है सिलसिला चलाना शुरू कर दिया था। ऐसे दौर में कहा जाता है कि वहाँ ये क़ब्ती मतलब जो है वजूद में आए, तो इन्होंने अपने इनकलाब में सबसे पहले अमालीक के तख्ते को उलट कर रख दिया और साथ ही इस मतलब जो है बनी इसराइल के तख्तों को भी उलट कर रख दिया। इन दोनों की सल्तनतों को बिल्कुल पूरी तरह से मतलब जो है हटा दिया गया। और इसके बाद जब वो वजूद में आए तो इन्होंने सबसे पहला काम जो किया, अमालीक जो मुल्क अरब से आए हुए थे, 2.5 लाख के करीब इन अमालीक को बाहर निकाल कर मुल्क से बदर कर दिया गया, इनको बाहर भेज दिया गया। उनके जो खुदा थे उनके खुदाओं को भी मतलब जो है तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर दिया गया और वहाँ अपने सिरे से वहाँ मिस्र के खुदाओं को वहाँ पे वजूद में ले आए, क्योंकि वहाँ का जो पूजा करने जो करते थे वो सूरज की पूजा करते थे। इसी वजह से वहाँ की कौम के जो सरबराह हुए उनको फिरऔन के नाम से याद किया जाता है। फिरऔन कहते हैं सूरज देवता का अवतार, तो इसी एतबार से वो फिरऔन कहलाए जाने लगे और उनका खुदा भी मतलब जो है सूरज था। इस तरह उन्होंने अपने मतलब जो है खुदाओं को बाहर ले आए और अमालीक के जितनी तहजीब थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उनके खुदाओं को ख़त्म कर दिया गया और उनको मुल्क बदर कर दिया गया। इस क़ब्ती किस्म के जो ख़ानदान था जो ये वजूद में आया, तो इसके नतीजे में मतलब जो है देखते हैं कि उन्होंने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। बाइबल के एक कोटेशन में इस तरह बात हमारे सामने आती है जिसका तस्करा कुछ इस तरह है कि कोटेशन इस तरह है, कहा गया कि तब मिस्र में एक नया बादशाह आया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं जानता था। इसने अपने कौम के लोगों से कहा कि देखो बनी इसराइल हमसे ज़्यादा कवी हो गए हैं, सो आओ हम इनके साथ हिकमत से पेश आए। ऐसा न हो कि जब ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएं तो इस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए इन्होंने इन पर हुकूमत लेने के लिए इन्होंने मुकर्रर किए बहुत सारे मतलब जो है लोगों को और इन्हें सख्त काम पर लगाया और इनको सताया जाने लगा। सो उन्होंने फिरऔन के लिए ज़ख़ीरे के शहर यानी चोम और उमेश बनाए और वहाँ पे मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद करके इनसे काम करवाया। उन्होंने इनसे सख्त मेहनत से काम लेकर ईंट से ईंट मतलब बनवा कर खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर इनकी जिंदगियां तलख कर दी। इनकी सब खिदमत जो इनसे कराए जाते थे तशद्दुद की बुनियाद पर कराए जाते थे। जब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से ये बात भी मतलब जो है कह दी थी, कहा गया इब्रानी बनी इसराइल की औरतों की दाइयों से कि बच्चा अगर ये जन्ने लगे तो पत्थरों पर अगर बैठी हुई नजर आए तो अगर बेटा पैदा हो जाए तो इनको मार डाला जाए और अगर बेटी रहे तो इन्हें जीती रहने दिया जाए। यह है वो इक़्तिबास जो बाइबल की मतलब इससे हमें मिलता है। तो इससे मालूम हुआ कि बनी इसराइल पर भी वहाँ अमालीक को बाहर निकाल दिया गया, तो बनी इसराइल पर भी तशद्दुद मतलब जो है तोड़े जाने लगे और बनी इसराइल को मुख्तस कर दिया गया एक इलाके में और इनके पास से सारी मतलब इख्तियारात मतलब छीन लिए गए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि बनी इसराइल बड़ी क़ुव्वत वाले हैं और इसी वजह से इनकी कमर को तोड़ दिया जाए और इनसे इख्तियार ले लिया जाए। इस वजह से इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया और इस तरह बनी इसराइल एक मतलब जो है मजलूम कौम बनकर उस वक्त वजूद में रह गई। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तफसीलात बताते हुए मुझे और आपको सूरह क़सस आयत नंबर 4 में मतलब जो है तस्करा करता है कि फिरऔन ने ज़मीन में सरकशी की और इनके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया और इनमें से एक ग्रोह को वो जलील करता था और इनके मर्दों को कत्ल करता था और इनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता था। फिलवाक़ा वो मकसद लोगों में से था। यानी यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन
فرماتے ہیں کہ جب فرعون وجود میں آیا تو فرعون جب آتے ہی اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم مطلب ڈھائے جانے لگے، تو ان کو جو پوری حکومت کو جس بنایا گیا تھا وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اسے تقسیم کر دیا گیا تاکہ باقاعدہ طور پر امیر طبقہ امیر ہی رہے، سیاسی اعتبار سے حکمران طبقہ حکمران ہی رہے، محکوم محکوم ہی رہ جائیں، اور جو طبقہ ذلیل ہے اور جو طبقہ کمزور ہے اس کو کمزور ہی میں رکھا جائے۔ اس طرح اس کی تقسیم اسی طرح ہونے لگی اور اسی اعتبار سے وہاں کی حکومت چلنے لگی۔ ان کے انقلاب کے آنے کے بعد ان کو جو کچھ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملات کیے، آئیے اس کو پوائنٹ وائز دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو انہوں نے توڑنے کی جو کوشش کی وہ اس طرح کی کہ ان سے ادنا قسم کے کام لیے جانے لگے۔ کہا گیا کہ جہاں ان کو ان کی زمینوں میں مختص کر کے رکھ دیا گیا تھا، خاص مطلب جو ہے حد بندی کے ساتھ چھوٹے علاقے میں انہیں مطلب جو ہے بند کر کے رکھ دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح ان سے بھنگی چمبار اور مطلب جو ہے حجام تر ٹائپ والے ایسے مطلب چھوٹے چھوٹے کام ان سے لینے شروع کر دیے گئے، یعنی ادنا والے کام ان سے لیے جانے لگے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے اقتدار کو چھین لیا گیا، جتنے بڑے بڑے عہدوں پر، جتنی حکومتی لیول پر جو اقتدار انہیں حاصل تھا اور جو مطلب جو ہے رتبے انہیں حاصل تھے، وہ تمام مراتب سے ان کو بے دخل کر دیا گیا اور ان کو لے جا کر ان کو خالی مطلب جو ہے وہاں پہ پھینک دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی تعداد کو گھٹانے کی بڑی طرح سے اسکیم بنائی گئی۔ اسی اعتبار سے ہم نے بائبل کا جو کوٹیشن دیکھا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ وہاں اگر دائی ہیں تو وہ دائی جب کسی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے تو اس میں اگر لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو اس پیدائش کے نتیجے میں اس کو ختم کر دیا جائے، اگر وہاں پہ لڑکی ہو جاتی ہے تو ان کا ایک خیال تھا کہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے اور لڑکیوں کی شادیاں ان خپتیوں کے ساتھ کر دی جائیں، اور جو خواتین بچے جنیں گی وہ ساری خپتیوں کے بچے جنیں گی، اور اس طرح سے ان کی نسل کو خلط ملط کر کے رکھ دیا جائے گا اور ان کی نسل کو بالکل پوری طرح سے کاٹ کر مطلب جو ہے رکھ دیا جائے گا۔ اس اسکیم کے اعتبار سے انہوں نے ان کی آبادی کو گھٹانے کی مطلب جو ہے حتی الامکان کوشش کی۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل کو جہاں وہ زرخیز علاقوں میں رہتے تھے، جہاں یوسف علیہ السلام نے انہیں بڑا زرخیزی مقام عطا کر دیا تھا جس کی بنا پر ان کے مکانات ہو یا ان کے وسائل ہو یا ان کا اقتدار ہو، بڑے اچھے مطلب جو ہے پوزیشن کے ساتھ منظر عام پر آئے تھے، آپسی لڑاؤ کے نتیجے میں، دین سے دورے کے نتیجے میں جو حالات پیش آئے وہ یہ ہے کہ ان مطلب جو ہے فرعونی حکومت نے ان کی زرخیز زمینیں ان سے چھین لی اور انہیں ان کی جائیداد اور ان کے مکانات سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کو محروم کر دیا گیا اور ان کو بنجر علاقوں میں مطلب جو ہے لے جا کر مختص کر دیا گیا، ان کو وہاں پہ قید کر دیا گیا۔ وہاں سے نکلنا، وہاں سے رہائی ان کے لیے ممکنات میں سے نہیں تھی، اور حکومت کے تمام عہدے جب ان سے نکال لیے گئے تو یہ بیکار قسم کے رہ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے پیٹ کی بھوجن کے لیے، جب اپنی معاش کی تقوضوں کے لیے باہر نکل پڑتے تو ان سے سخت کام لیا جاتا، اتنا سخت سے سخت کام لیا جاتا، نچلے حصے کا مطلب کام لیا جاتا، اور پھر اس کے نتیجے میں یا تو انہیں قلیل معاوضہ دیا جاتا یا پھر بلا معاوضہ ہی مطلب جو ہے ان سے کام لے کر ان کو دھکا مار کر مطلب جو ہے ان کو دھتکار دیا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان کی جو عبادت گاہیں تھی اس کو توڑ پھوڑ کر مطلب جو ہے ختم کر دیا گیا، اس سے انہیں دور کر دیا گیا، وہاں ان کے پڑھنے کی آزادی ختم ہو گئی اور ان کو مختص کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، یہ وہ حالات تھے جہاں مطلب جو ہے یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے درمیان یہ مطلب جو ہے حالات پیش آئے، اور ان حالات کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے ہل کر رہ گئے تھے، اور ان حالات میں وہ بالکل مطلب جو ہے لاچار سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف سے انہیں مطلب جو ہے پھر سے ان کو جلا بخشنے والا سامان پیدا کیا۔ سامان اس طرح تھا کہ وہاں وہ اس انقلاب کے اس مطلب دور کے درمیان میں، ایسے ظلم و ستم کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ مطلب جو ہے بھیجنے کا سامان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو پوجا پاٹ کرنے والی جو قوم تھی، جو
فرعون تھے ان کو مطلب جو ہے وہ جو پوجا کرتے تھے وہ ریا یعنی وہاں کے سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے، اور وہ فرعون اپنے آپ کو خدا مطلب سمجھتا تھا، وہ سارے اقتدار مطلب سمجھتا تھا کہ وہ سارا کل مختار کل ہے، وہ جس طرح چاہے مطلب جو ہے منمانی کرے، جس طرح چاہے وہ ظلم و ستم کرے اور جس طرح چاہے منمانی کرے، یہ تمام مطلب طریقہ کار وہ اپناتے ہوئے وہ زندگی کے مطلب جو ہے اس تقودوں میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسے دور میں اللہ رب العالمین نے انہیں اقتدار سے مطلب جو ہے ہٹانے کا سامان کیا اور انہیں بہترین مطلب جو ہے سامان کے ساتھ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو مطلب جو ہے بھیج دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں لڑکوں کو مطلب جو ہے مار دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو مطلب جو ہے زندہ رہنے دیا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مطلب جو ہے جو باپ تھے ان کا نام عمران کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس شخص کو 2 اولادیں پہلے دیکھ رکھی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام مریم تھا اور بیٹے کا نام ہارون تھا۔ ہارون علیہ السلام کے سلسلے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس وقت مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے قتل نہیں کیا گیا تھا؟ اس وقت کے دور میں یہ قانون نہیں آیا تھا، جہاں لڑکوں کو قتل کرنے کی بات آئی اس وجہ سے وہ جی گئے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے جہاں پر قصہ آیا وہاں پہ لڑکوں کو قتل کر دینے کی بات، اس کا قصہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے درمیان ایک جوتشی نے یہ رائے مطلب جو ہے فرعون کو دی، کہا کہ ایک مطلب جو ہے دور آنے والا ہے کہ جہاں پر انہی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہی بچہ تیرا یعنی فرعون کا تخت الٹے گا۔ جب یہ بات مطلب بتائی گئی تو فرعون نے پہلے ہی سے مطلب جو ہے اسکیم تیار کر لی، اور وہ اسکیم اس طرح تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے لڑکوں کو قتل عام کے ذریعے سے ان کا نسل کشی کر دی جائے اور پھر ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ تو اسی اعتبار سے یہ قانون مطلب لاگو کر دیا گیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل عام کیا جاتا تھا۔ اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام لاوی کہا جاتا ہے، انہی سے مطلب جو ہے نسل سے نکلی ہوئی یہ شاخ ہے، جہاں عمران مطلب جو ہے وہ حضرت لاوی کے نسل سے تھے اور وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے وہاں ان کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، اور جب تجھے اس کی ماں کا جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ یعنی یہ تذکرہ ہے اس وقت کا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت لوگ جو تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں پہ حکومت کے لیول پر لوگ مطلب جو ہے وہ گھروں میں مطلب جو ہے چھاپا مارا کرتے تھے اور ساتھ میں بچوں کو بھی لے جایا کرتے تھے۔ بچوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں مطلب کسی نہ کسی طرح وہ اپنے ساتھ لے جانے والے بچے کو رلا دیا کرتے تھے۔ بچوں کی فطرت ہے کہ اگر کوئی ایک روتا ہے تو سارے رونے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے خاندان میں جو لوگ بچے پیدا ہوتے وہ انہیں چھپا چھپا کر رکھا کرتے تھے اور مطلب جو ہے رات کے اندھیروں میں ادھر ادھر مطلب چھپا دیا کرتے تھے کہ کہیں بچے ہمارے قتل عام کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو ایسے دور میں ہر گھر میں اس طرح مطلب جو ہے ہم چھاپا مارنا اور وہاں اپنے بچوں کو لے جا کر رلانا اور چھپے ہوئے بچوں کو مطلب نشاندہی کرنا اور ان کا قتل عام کرنا ایک عام سا رواج بن گیا تھا۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر 3 مطلب جو ہے مہینے گزر چکے تھے۔ اس وقت مطلب جو ہے حالات ایسے آئے تو اس وقت فرعون کے اللہ رب العالمین کے حکم کے نتیجے میں ان کی ماں نے انہیں ٹوکرے میں ڈال دیا اور دریائے نیل میں بہا دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا جو ابھی آپ کے سامنے سورہ قصص کی آیت نمبر 7 پڑھی گئی ہے۔ اس وقت انہیں بہاتے ہوئے ماں نے اپنی بیٹی جو مریم ہے اس کو بھی ساتھ لگا دیا، کہا کہ جاؤ یہ ٹوکرا جیسے جیسے دریائے نیل میں مطلب جو ہے تیرتا ہوا نظر آئے تو اس کا پیچھا کرنا کسی کو معلوم نہ پڑنے پائے، چھپ چھپا کر اس کا پیچھا کرو اور دیکھو یہ کہاں جاتا ہے اور کہاں لگ جاتا ہے۔ اس طرح ان کی بہن یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس ٹوکرے کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ ہوا یہ ہے
کہ وہ ٹوکرا وہاں سے نکلتے ہوئے اس مطلب جو ہے شاہی خاندان یعنی فرعون کے محل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا اور وہاں پہ چل پہنچ گیا، اور اسی وقت فرعون اور ان کی بیوی جن کا تذکرہ آسیہ کے نام سے کیا جاتا ہے، یہ دونوں وہاں پہ چہل قدمی کرتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ دیکھا گیا کہ ایک شور سمجھ گیا، شور کے نتیجے میں سب نے بتایا کہ ایک بچہ ہے، بڑا ہی موہنی صورت والا، بڑا ہی پیاری صورت والا، یہ بچہ اس ٹوکرے میں کسی نے رکھ کر بہا دیا ہے۔ سب نے مطلب جو ہے آواز لگا کر اس کو جب اٹھایا تو کہا کہ ہو نہ ہو یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اس کا رکھنا ہمارے لیے مطلب جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے اس کو قتل کرنے یا اس کو مار دینے کی تجویز ان کو پیش کر رہے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا اور فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ اس وقت ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اس کو قتل کرنے سے انہیں روک دیا اور انہیں بار بار مطلب جو ہے کہنے لگی کہ یہ بچہ ہمارے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں اس کا تذکرہ یوں آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یعنی آسیہ علیہ السلام کی نگرانی میں اللہ رب العالمین نے محبت ڈال دی اور وہاں اسے بچا کر کسی نہ کسی طرح اس کو مطلب جو ہے بچانے کی تدابیر کرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آسیہ علیہ السلام نے وہاں ان کو بات رکھی کہ سورہ قصص آیت نمبر 9 میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجیب ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، اس لیے کہ اس وقت فرعون اور ان کی بیوی آسیہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ بچوں کی محبت میں گرفتار تھے۔ ایک پیاری سی صورت، ایک من موہنی صورت کے ساتھ ایک بچہ مطلب انہیں مل گیا، تو حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العالمین نے محبت ڈال دی۔ اس محبت کے نتیجے میں فرعون کو قائل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، کہا کہ یہ بچہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور میرا اور آپ کا بیٹا بھی بن جائے گا، ہم اس کی تربیت کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بچا لیا اور مطلب جو ہے شاہی خاندان میں اسے پہنچا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بہن پیچھے پیچھے چلتی رہی اور وہاں پر پہنچ گئی، تو اس وقت اس بچے کو جو وہ رو رہا تھا، اس وقت وہ بھوک سے بلبلا رہا تھا، اس وقت سارے مطلب پریشان تھے۔ اس وقت پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ دودھ پلانے والی دائیاں ہیں وہ مطلب اس بچے کے لیے یہ یہاں پہ آ جائیں۔ ساری مطلب جو ہے خواتین کو لایا گیا، مگر اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں سورہ قصص آیت نمبر 11، 12، 13 میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دشمنوں کے ان کا پتہ نہ چلا اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں اس کے لیے حرام کر دی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے اس سے کہا کہ میں آپ کو ایک اچھی عورت کیا نشاندہی کرتی ہوں۔ یعنی اس طرح وہاں پہ جو اشارہ کیا گیا کہ وہاں ذکر ہے کہ بہن نے وہاں پر موجود مطلب جو ہے تمام دائیوں کی دوا، وہ دودھ نہ پینے پا رہا تھا، تو ایسے وقت میں بہن نے کہا کہ مجھے ایک عورت ایسی معلوم ہے کہ جو مطلب جو ہے آئے گی تو اس کا وہ دودھ ضرور پیے گا۔ اس طرح ماں کو ان کے پاس لے جایا گیا، ماں نے خود اپنے بچے کو وہاں پہ دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ کی چالیں بڑی مطلب جو ہے عجیب اور بڑی ہی مطلب جو ہے ایسی دور رس ہوتی ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کس کی عقل وہاں پر پہنچ نہیں سکتی۔ ماں کے پاس بچہ پہنچ گیا، خیر و عافیت کے ساتھ محل کی مطلب جو ہے وادی میں وہ زندگی گزارنے لگا، اور ایسے دور میں وہ مطلب پروان چڑھنے لگا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا بخیریت اس وقت اس خبتی مطلب جو ہے اس کا وجود میں آنا اور
اور بنی اسرائیل کا خاتمہ کرنا۔ ایسے دور میں بھی اللہ رب العالمین اگر کسی کو بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی کی بقا چاہتا ہے اور کسی کو عزت و ناموری عطا کرنا چاہتا ہے اور کسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دشمن کے دل میں گھر بنا دینا اور اس گھر میں ہی اس کی پرورش کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ اسی بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو عروج عطا کیا گیا تھا، وہ عروج ذلت کی حد تک اس وقت پہنچا جہاں پر انہوں نے آپسی لڑائی کے نتیجے میں، آپس میں خانہ جنگی کے نتیجے میں، دنیا کی ہوس کے نتیجے میں اپنی کتاب کو، اپنے دین کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنے مقصد کو اور اپنے بھیجے جانے والے زندگی عظیم کے مقصد عظیم کو بھلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کس طرح ان پر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے جو ان کی اپنی ذلت و خواری کیا کرتے تھے، ان کو ہر طرح کی ظلم و ستم کے نتیجے میں ان کو ذلت پذیری کا اس پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا، ان کی ہر چیزیں چھین لی گئیں۔ مگر اسی دربار میں اگر کسی کو عروج پہنچانا چاہ رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی ٹوکری میں سمو کر، اسی دریا میں بہا کر، اسی دشمن جاں کے گھر میں پہنچ کر، وہاں پر بھی اس کی ماں کو پہنچا کر اس کے چھاتی سے اس کا دودھ پینا اس کے لیے آسان کر دیا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ اللہ کی حکمتیں، یہ ہے وہ طریقہ کار۔ اس واقعے سے جو مجھے اور آپ کو معلومات ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے جو طریقہ کار چلتے رہیں گے، آپسی ٹکراؤ کے نتیجے میں اتحاد کا جہاں سامان رہے گا اور مل جل کر اللہ کے پیغام کو ایک جٹ ہو کر جہاں کام کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین انہیں اپنے لیے مختص کرتا ہے، انہیں عروج عطا کرتا ہے اور انہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کرتے ہوئے ہدایت کا سامان اور راہ کی ہمواری کا سامان اور جنت میں جانے والا راستہ ان کے لیے ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، ان واقعات کے ذریعے سے اپنی رہنمائی حاصل کرنے اور صحیح رخ کے ساتھ گامزن ہونے اور صحیح پیغام کو اخذ کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔